درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ما ذکر و ذاتو وعدد ما غفر ذکر و صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یخفی ان ھذا من الشیخ ارخاء العنان مع الخصم فی میدان البیان۔ یہ بات پوشیدہ اور مخفی نہ رہے کہ شیخ سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ فرمایا، کہتے ہیں یہ میدان بیان میں خصم کے ساتھ ارخاء عنان کے طور پر ہے۔ ارخاء عنان کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کے لگام کو ڈھیل دینا، جیسا نحو کی کتابوں میں آپ لوگ پڑھتے ہو، کہتے ہیں علی سبیل التسلیم، سمجھ آ رہا ہے؟ اور اس سے پہلے ہوتا ہے علی وجہ الانکار، اور دوسرا ہے علی وجہ التسلیم، یعنی بات ماننے کی تو نہیں ہے، چلو بالفرض ہم یہ مان لیں تو بات سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے یہ کہا نا کہ سب کے ساتھ جو ہے مساوی محبت ہونی چاہیے، سب کے ساتھ ایک جیسا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس پر مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ ارخاء عنان کے طور پر ہے، لا ان معتقدہ تساوی اعلی ھذا الشان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیخ صاحب کا عقیدہ جو ہے وہ اس شان والوں کے جو ہے عقیدے کے مساوی ہے، جو سب کو جو ہے برابر سمجھتے ہیں، ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دیتے۔ فَإِنَّهُ بَيَّنَ اعْتِقَادَهُ أَوَّلًا، کیونکہ شیخ صاحب علیہ الرحمہ نے یہ نہیں آیا حنیف، چھٹیاں تو پوری ہو گئی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اپنا عقیدہ جو ہے پہلے بیان کیا، ثم تنزل الی ما یجب فی الجملۃ آخراً، پھر جو ہے شیخ صاحب نے جو ہے فی الجملہ دوسری بار جو ہے نزول کی طرف تنزل اختیار فرمایا۔ وَلِأَنَّ اعْتِقَادَ صِحَّةِ خِلَافَةِ الْأَرْبَعَةِ، کہتا ہے اس لیے کہ چاروں خلفائے کرام کی خلافت کی صحت کا اعتقاد کرنا، مما یوجب ترتیب فضائلہم، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو ان کی فضیلت کے ترتیب کو واجب اور لازم کرتی ہے، فی مقام العلم والسعہ، علم اور سعت کے جو ہے مقام میں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے خلافت کی حقانیت کا اعتقاد کریں تو ان کی خلافت جو ہے وہ مساویانہ نہیں ہے بلکہ اعلیٰ وجہ المراتب ہے۔ پہلے حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا کائنات حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین ہے۔ تو جب ان کی خلافت جو ہے اعلیٰ سبیل ترتیب ہے تو ان کے ساتھ محبت بھی اسی انداز کا ہونا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ محبت اور برتری جو ہے اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ تو شیخ صاحب نے کہا بس مساویانہ ہو، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہ دی جائے۔ کہتے ہیں یہ ارخاء عنان کے طور پر ہے، شیخ صاحب کا عقیدہ نہیں ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ شیخ صاحب کا عقیدہ وہی ہے جو جمہور اہل سنت کا ہے۔ ثم الظاہر، پھر ظاہر بات یہ ہے، ان المحبت تتبع الفضیلۃ قلۃ و کثرۃ و تسویۃ، کہ محبت جو ہے یہ فضیلت کے تابع ہے، قلت، کثرت اور مساوات کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ مساوات کے اعتبار سے، سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی اگر فضیلت زیادہ ہے تو محبت بھی زیادہ ہونی چاہیے، فضیلت کم ہے تو محبت بھی اس کے لحاظ سے کم ہونی چاہیے۔ سب کی جو فضیلت ایک جیسی ہے تو محبت بھی ان کے ساتھ مساویانہ ہونی چاہیے۔ فتعین اجمالا فی مقام الاجمال، مقام اجمال میں شیخ صاحب نے جو ہے اجمال کو متعین کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سمجھا؟ کس سے کس قدر راضی ہے؟ یہ مقام اجمال میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ترجیح کو، زیادتی کو بیان نہیں فرمایا، بس اجمالاً ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا۔ والسابقون الاولون
من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سمجھ آ رہا ہے؟ اب دیکھیں صحابہ کرام کے دو گروہ ہیں، مہاجرین اور، تو دونوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. اور والذین تبعوہم، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی جو ہے غلامی کا توق گلے میں ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ ورضوا. اللہ کن سے راضی؟ مہاجرین سے، انصار سے اور ان کے غلاموں سے. ان کے غلام وہی ہیں جو ان کا احترام کرتے ہیں، جو ان کی عظمت و فضیلت اور شان کی جو ہے اپنا گیت گاتے ہیں. وہ کون ہیں؟ اہل سنت. کون ہیں؟ یہ رافضی سے خارج ہیں. بولو رافضی حضرات، وہ ان کی تکفیر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں. رجال الکشی، یہ شیعوں کی کتاب ہے، میرے پاس ہے. مجھے تبھی تسلی ہوتی ہے کہ جب دوسرے فریق کی اصل کتاب کو میں دیکھوں. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد باقی سارے صحابہ کرام معذلہ مرتد ہو گئے تھے. ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت مقداد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ تو ہیں ہیں. کہتا ہے باقی صحابہ میں سے یہ 3 اسلام پر کام رہے اور باقی دوسرے سارے کے سارے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں وہ منافق تھے اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کافر ہوئے. جا بجا انہوں نے یہ بات لکھی ہے. بات سمجھیں؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون لہم. پڑھو. بتا جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی والآمنوا وہاجروا، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی. مہاجرین اور بولو زور سے یار، انصار. صحابہ کرام کی کتنی جماعتیں ہیں؟ مہاجرین اور. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون، پکے مومن. قرآن نے فتویٰ لگایا حق کا، یعنی ان کا ایمان شک و شبہ سے بالا تر ہے. سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اچھا لہم، کچھ لغزش ہو جائے تو وہ معاف ہے. ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اب قرآن جن کو جو ہے مومن کہے اور اللہ تعالیٰ حق کا کہہ کر تاکید کے ساتھ بیان فرمائے، کوئی ان کو کافر کہے وہ جہنمی کتا ہے یا نہیں؟ قرآن سچا ہے یا تاریخی واقعات؟ قرآن. سمجھ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. بات سمجھے یا نہیں؟ یہ قرآن کا جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں فتویٰ ہے. آپ بولیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمارا تو یہ موقف نہیں ہے. اگر وہ یوں بھی اعتراض کر دیں کہ مومنون جمع کا لفظ ہے، جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، اس لیے تو ہم بھی شمار کر رہے ہیں، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ ہوئے ہوئے ہوئے. جب جمع جو ہے الف لام جمع پر داخل ہو جائے تو اس کی جمعیت کے معنی کو باطل کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سمجھا؟ عالمین جمع الف لام داخل ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کا اطلاق 3 سے زیادہ عالموں پر ہوتا ہے، جو 3 کے تحت ہیں ان پہ نہیں ہوتا. یہ آپ نے نور انوار وغیرہ میں پڑھا ہے. جب الف لام پر جب داخل ہو جائے جمع، جب الف لام پر، تو جمعیت کا معنی باطل ہو جاتا ہے. جمعیت کے معنی کا باطل ہونے کا مطلب ہے کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد سے شروع تھا. اب جب معنی جمعیت پر وہ جمع ہو کر 1 سے اس کا اطلاق ہوگا. بات سمجھے یا نہیں؟ یہ تو اصول ہم نے بنائے، قرآن حدیث سے تو نہیں ثابت. تو سارے اصول انسانوں کے بنا، ناو کو غلط کہو، منطق کو غلط کہو، فلسفہ کو غلط کہو، محدثین کے اصولوں کو غلط کہو. سمجھ آیا نہیں؟ اگر ہمارے اصول غلط ہیں، سادہ نکاح میں ہم لوگ جو ہے گواہ بن جاتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ فرشتے تو گواہ نہیں بنتے، اس نکاح کو بھی غلط کہو. اگر ہم لوگوں کو اللہ نے بیکار یترک الانسان یحسب الانسان ان یترک سودا، سمجھ آ رہا ہے؟ اگر اللہ پاک نے ہمیں ایسا بیکار پیدا فرمایا کہ ہمارے اصول بھی غلط، تو ہماری عبادت بھی مادہ غلط ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ 2 آدمی گواہ دیتے ہیں نکاح پر تو وہ نسل حلال ہے،
سمجھ آ رہا ہے؟ آپ پر قبلہ مشتبہ ہو جاتا ہے، کوئی آدمی آپ کو خبر دیتا ہے قبلہ اس طرف ہے، آپ بات نہ مانیں، اللہ آپ کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. صحیح ہے یا نہیں؟ پھر طہارت اور عدم طہارت کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کپڑے پاک ہیں نہ بھی پڑے ہوئے ہیں، پانی پتہ ہے پاک ہے نہیں، مولانا آپ سے کہتے ہیں پانی پاک ہے. اب آپ پر فرض ہے کہ تیمم نہ کریں، مولانا کے بتانے پر عمل کریں، اس پانی سے وضو نہ کریں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا. یہی اگر کہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو ایک غلط کہہ رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب چائے آ گئی تو آپ لوگ پڑھو، میں چائے پی لو. پوچھو. یہ جو کتاب ہوتی ہے اہل تشریح کی، یہ نام کیا ہے اس کتاب کا؟ رجال الکشی. آپ لوگ کہہ دو تو میں کسی دن لے آؤں گا. میری طرف سے آپ لوگوں کو میری طرف دیکھو، لڑو نہیں، پوچھنے کی اجازت ہے. کیوں غصہ کر؟ پوچھ تو مجھ سے رہنا، کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں، میں نے شروع میں بولا ہے، ہر استاد سے پوچھو. یہ فرما رہے ہیں کہ قاعدے نصابوں کے بارے جو آپ نے بتایا وہ بھی تو قاعدہ ہے. جی یہ فرما رہے جو آپ نے بتایا وہ بھی تو قاعدہ ہے، قاعدے نصابوں کے جن نے اعتراض کیا. ایسا ان کے سوال ضروریات ہوتے ہیں تو اس لیے ہم پہ جواب نہیں دیتے، اس طرح کے سوال تو کرتے رہتے ہیں. ہمارے فرضی مثال پوچھیے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ضابطے اور قاعدے کے تحت پیدا فرمایا، تو قاعدے ہی بیکار ہو تو پھر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ نکاح کا حکم ہے یا نہیں؟ نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے؟ یہاں قاعدہ ہے وہاں قاعدہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ نکاح اور زنا میں فرق کیا؟ صرف یہ بتاؤ، فعل ایک ہے نا، زانی اور ناکے دونوں کا فعل ایک ہے نا. جو زنا کے نتیجے میں تو ولد الزنا، نکاح میں ہو تو وہ حلال النسب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسا جو ہے فرض ہے. اور کہاں تک فرض ہے سمجھ آ رہا ہے؟ یہ سرکار نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، اتنی ادا کرو. اچھا، اب لاکھوں ہزاروں ایسے زکوٰۃ اور طہارت سے متعلق مسائل ہیں جو ائمہ مجتہدین نے سرکار کے فیضان سے، کیا وہ سارے غلط ہو گئے؟ پھر ہم نہیں کرتے، شیعہ لوگ بھی ایسا کرتے، ان کے بھی فقہا ہیں. یہ پڑھو بھائی، چائے بڑی اچھی بنائی ہے. کوئی پڑھے ایسا ظاہر و صوت، کوئی پڑھے جس کی آواز بلند ہو جب تک میں فارغ ہو جاؤں. پڑھے مولانا، آپ پڑھے، اردو صحیح ہو جائے گا، پڑھے. حضور علیہ السلام کے سال کے بعد بعض لوگ مرتد ہو گئے، تو ان کا شمار صحابہ میں ہے ویسے؟ نہیں، وہ صحابہ میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو زکوٰۃ کا جو منع کیا، وہ مرتد ہو گئے. کل 11 قبیلے مرتد ہو گئے تھے. صحابہ نہیں تھے. سرکار کے دور میں یہ مسیلمہ القذاب سمجھ آ رہا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی اور ایک عورت تھی، یہ لوگ مرتد تھے. صحابی بھی ہوئے تھے نا حضور کے زمانے بعد میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دوبارہ ایمان لائے. جی، وہ کون سے صحابی تھے؟ بولیں اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں، آپ پڑھا دوں. پھر میں نے یہ فرما رہا ہے ملا علی قاری، میں نے قردری کہ جو ہے اپنا مناقب کے بیان میں دیکھا، ما نصہ، جو انہوں نے نص کے طور پر بطور نص بیان فرمایا، من اعترف بالخلافت والفضیلت، کہ جو شخص خلفاء اربعہ کے لیے جو ہے خلافت اور فضیلت کا اعتبار کرے اور اقرار کرے اور کہے احب علی اکثر، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام خلفاء کی جو ہے فضیلت کا قائل ہوں اور ان کی حقانیت کا بھی قائل ہوں،
لیکن وہ کہتا ہے مجھے باقی خلفاء سے، خلفاء ثلاثہ سے، حضرت علی کی نسبت سے حضرت علی سے زیادہ محبت ہے. لا یؤاخذہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ اس عقیدے کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہوگا. سب و شتم نہ کرے، بولو سب و شتم. وہ کہتا ہے حضرت علی سے میں محبت کرتا ہوں تو وہ ناجی ہے. آزا کیونکہ سرکار نے فرمایا ہاذا قسمی فیما املک، یہ میری تقسیم ہے اس چیز کے بارے میں جس کا میں مالک ہوں. فلا تؤاخذنی فیما لا املک. ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باری باری کر، آج ایک زوجہ محترمہ کے یہاں رات گزارتے تھے، دوسری جو ہے دوسری زوجہ محترمہ کے یہاں رات گزارتے تھے، اس طرح. تو سرکار سب کے جو ہے حقوق کا خیال رکھتے تھے، اور زیادہ جو ہے آپ کو دلی رجحان اور قلبی محبت حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی. تو سرکار نے فرمایا کہ دلی میلان اور محبت میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن باقی جن معاملات میں میرا اختیار ہے، اختیاری معاملات میں میں سب کے ساتھ جو ہے مساوانہ سلوک کرتا ہوں. تو اسی طرح ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ شیخ قردری فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خلفائے ثلاثہ کی حقانیت کا، ان کی جو ہے خلافت کی صحت کا اقرار کرتا ہو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دوسروں پر، حضرت علی سے وہ دوسروں کی نسبت سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ حق بجانے میں اس میں جو ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی. دوسروں کی گستاخی نہ کرے. دیکھو ادب جو ہے، تعظیم ادب، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بات سمجھے؟ یعنی والدین کا ادب کریں، اساتذہ کا ادب کریں، انبیاء علیہ السلام، شاعر اللہ کا ادب کریں. کبھی ادب جو انسان کا بیڑا پار کر دیتا ہے، کبھی گستاخی اور بے ادبی انسان کو جو ہے سادہ عظمتوں کے عروج سے ذلت کے گڈھے میں گرا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جو 70,000 جادوگر آئے تھے، جب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا اما ان تلقیا اما ان نکون نحن الملکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لی، تھے دشمن مخالف. مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ طریقہ اور یہ ادب بڑا پسند آیا. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو کے سامنے مغلوب ہو گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، باب فعل متعدی ہے. القیہ کا معنی کیا ہے؟ سجدے میں گرا دیے گئے. وہ جادوگر سجدے میں گرا دے، یعنی اللہ نے ان کو سجدے میں گرایا. تو آن کی آن میں وہ صحابی صاحب ایمان اور جنتی بن گئے. کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کی تعظیم کی. بات سمجھے نہیں؟ تو ادب جو ہے انسان کو بڑھا دیتا ہے. والدین حیات ہیں، ان کی تعظیم کرو، اساتذہ کی تعظیم کرو، شیخ بزرگ ان کی جو ہے تعظیم کرو. بات سمجھے نہیں؟ آج کل کا یہ دور نہیں ہے. سامنے طالب علم پڑھتا ہے، پیچھے جو غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے. سب ایسے نہیں ہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ چلو تو ہم جیسے تو قابل تعظیم نہیں ہیں، جو قابل تعظیم ان کی تعظیم کرو. علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ ایسے جو ہے طلباء تھے، ہمارے ساتھی، وہ بہت سینئر تھے مجھ سے، لیکن آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے. کہتے ہیں 6 مہینہ استاد صاحب بیمار ہو گئے، سارے طلباء ساتھ چھوڑ کر چلے گئے کہ ہماری پڑھائی نہیں ہو رہی، تو میں استاد کے ساتھ رہا. انہوں نے دعا دی، کہتا آج میرا نام روشن، ان میں سے کسی کا نام نشان تک نہیں ہے. 6 مہینے انہوں نے استاد کی خدمت کی. بات سمجھ رہے ہو؟ بے ادبی سے بچو. کسی کی بددعا لگ گئی، پھر عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، سمجھے، ذلت کا توق آپ کے گلے میں جو پڑا رہے گا، کہیں بھی جو ہے ٹھوکریں کھاؤ گے، عزت نہیں ملے گی. بات سمجھے یا نہیں؟ اور والدین کا خاص کر دل مت دکھاؤ، کیونکہ آپ یہاں ہیں تو آپ کے والدین آپ کی لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں پیچھے. آپ کا بوجھ انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے. خود بیچارے زمینوں میں جو ہے کاشتکاری کرتے ہوں گے، مزدوری کرتے ہوں گے، فیکٹری میں کام کرتے ہیں. کہتا ہے اولاد پڑھے، اور اولاد یہاں مدرسے میں آ کر جو ہے موبائل فون سے نکاح کرے.
آپ کو جس مقصد کے لیے والدین نے بھیجا ہے آپ وہ کام پورے کریں اور والدین کا کبھی دل نہ دکھائیں۔ قال القونوی نے فرمایا انما اجمعوا علی امامت عثمان، صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر اس لیے اجماع کیا کہ امامت کے شرائط اس کی ذات میں پائے جاتے تھے۔ وقد رویہ، اور یہ روایت کی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے معاملے کو جو ہے 6 آدمیوں کے درمیان چھوڑ دیا، حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال لا تخرج الامامۃ منہم، فرمایا بس امامت انہی 6 میں منحصر ہے، جس کو چاہو جو اپنا خلیفہ منتخب کرو۔ فجعل الاختیار، ان سب نے جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جو ہے اختیار دیا۔ وردوا بحکمی، اور اس کے حکم پر راضی ہو گئے۔ یعنی حین امتنع لنفسی من قبول هذا الامر من اصلی، جب حضرت عبد الرحمن جو ہے خلیفہ بننے پر راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے جو اپنی ذات کے لیے خلافت کو پسند نہیں کیا اور انکار کیا، فاخذ بیاد علی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ اولیک علی ان تحکم بکتاب اللہ و سنت رسول و سیرت الشیخین، میں آپ کو جو ہے خلیفہ مقرر کرتا ہوں اس شرط پر کہ آپ قرآن و سنت اور شیخین کریمین کے جو ہے طریقے کے مطابق اپنا فیصلہ فرمائیں گے۔ فقال علی، حضرت علی نے فرمایا احکم بکتاب اللہ و سنت رسولی، فرمایا میں قرآن اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، وہ اجتہد برائی، اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کا فاجابہ، اور حضرت عثمان غنی نے ان کو جواب دیا۔ وعرض علیہما 3 مرات، 3 بار حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی پیشکش فرمائی۔ وکان علی یجیب بجواب الاول، حضرت علی ہر بار جو ہے پہلے کی طرح جواب دیتے تھے، سمجھ رہا، احکم بما انزل اللہ، احکم بکتابی و سنت رسولی و اجتہد برائی۔ و عثمان یجیب الی ما یدعو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیسا آپ کہتے ہیں میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا، کتاب اللہ، سنت اور شیخین کریمین کی سیرت کی روح سے۔ ثم بایا عثمان، پھر جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کے ہاتھوں بیعت کی اور دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کی۔ وردوا بامامتی، دوسرے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر راضی ہو گئے۔ وفی ھذا دلیل واضح، فرماتے اس واقعہ میں واضح دلیل ہے شیخین کی خلافت کے صحت پر، صحابہ کرام کی جو ہے صحابہ کرام کا جو ہے ان کی امامت اور ان کے جو ہے طریقہ کار پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا واجتہد برائی لا یدل علی مجانبتی ایاہما، اجتہد برائی یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کے جو ہے طریقے سے عدول کر کے، سمجھ آ رہا ہے، یا ان سے مخالفت کر کے اپنی ہی اجتہاد پر عمل کریں گے، یہ ان سے مخالفت کی جو ہے دلیل نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا لِأَنَّ مَذْهَبَهُ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ تھا ان المجتہد یجب علیہ اتباع اجتہادہ، کہ مجتہد پر اپنے اجتہاد کی اتباع جو ہے واجب ہے۔ ولا یجوز له تقلید غیرہ من المجتہدین، اور دوسرے مجتہدین کی جو ہے تقلید اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر جب میں مجتہد ہوں تو میں اپنے طریقے سے اجتہاد کروں گا، شیخین کریمین بھی مجتہد تھے تو لہٰذا میں ان کے اجتہاد کی جو ہے اپنا اتباع نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ مجتہد کے لیے جو ہے دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے، اذا کان افقہ منہ، جبکہ وہ مجتہد سابق یا سابقین وہ جو ہے مجتہد آخر سے زیادہ فقیہ ہوں، علم والے ہوں، اور دین کے جو ہے طریقوں کو زیادہ جاننے والے ہوں، تو ایسے مجتہدین کی جو ہے تقلید دوسرے مجتہد کے لیے جائز ہے۔ وَأَن يَتْرُكَ اجتہاد نَفْسِهِ، اور ایسے مجتہد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی ذاتی اجتہاد کو چھوڑے، وَيَتَّبِعُ اجتہاد غیری، اور دوسرے مجتہد کی جو ہے اجتہاد کی اتباع کرے۔
وهو المروی و نبی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو مروی ہے، لا سیما قد ورد فی الصحیحین، خاص کر جو ہے یہ کہ صحیحین میں جو یہ حدیث منقول ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد جو ہے ابو بکر اور عمر کی جو ہے اقتداء کرو، فاخذ عثمان و عبد الرحمن بن عوف بعموم حاضر حدیث، حضرت عثمان غنی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کے عموم کو دیکھا اور اس پر عمل کیا، اور اس کے ظاہر کو دیکھا اور اس پر عمل کیا۔ وَلَعَلَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہد کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی تعویل یہ کی ہو بِأَنَّ الْخِطَابَ لِمَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْاجْتِهَادِ، کہ سرکار کا یہ خطاب ان لوگوں کے لیے جو اجتہاد کی جو ہے صلاحیت نہیں رکھتے، اور خصص نفسہ، یا یہ کہ حضرت علی نے اپنے آپ کو جیسے تخصیص خاص کر لیا ہو، یعنی میری ذات اس سے مستثنا ہے، لما کام عندہ من دلیل، ہو سکتا ہے کہ اس تخصیص پر، استثناء پر ان کے نزدیک کوئی دلیل ہو، کا قولی علیہ السلام علیکم بسنتی، جیسا کہ یہ حدیث ہے تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہو داخل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہے، فی من یتعین تقلیدہ، ان لوگوں میں کہ جن کی تقلید جو ہے متعین ہے، یعنی جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ ولا یتصور ان یکون شخص واحدا مقلدا، اور یہ بات متصور نہیں ہو سکتی کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ مقلد بھی ہو مقلد بھی ہو۔ حضرت علی کا یہ نظریہ تھا، ایک طرح سے جو ہے دوسروں کے لیے مقلد ہو اور خود جو ہے دوسروں کے مقلد ہو، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا، شیخین کریمین کے جو ہے طریقے پہ نہیں چلوں گا۔ بس کریں جی۔